سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ 10واں وہ جانور حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا گیا ہو، غیر اللہ کی پرستش گاہوں پر، پوجا کی جگہوں پر۔ نصب وہ پتھر ہیں جو کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے، نصب، اور اہل جاہلیت ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ اہل جاہلیت ان سب قسموں کے جانوروں کو کھانے کے عادی تھے جو خبائث میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے سب کو حرام قرار دیا۔ 11ویں چیز جس کو اس آیت میں حرام قرار دیا استسقام بالازلام ہے۔ ظلم کہتے ہیں اس تیر کو جو جاہلیت عرب میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ اس کے ذریعے قسمت آزمائی کی جاتی تھی۔ یہ 7 تیر تھے جن میں سے ایک پر نام اور ایک پر لا لکھا تھا، باقی پر اور بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ تیر بیت اللہ کے خادم کے پاس رہتے تھے، میرا یہ سفر مبارک ہوگا یا نہیں، کامیاب ہوگا یا نہیں، نکالو تیر، لو دکشنا، کچھ پیسے دے دیتے تھے۔ وہ تیر نکالتا تھا، 7 ہلا کر ایک نکلا اس میں سے، اگر لکھا ہے نام ہاں تو پھر وہ سفر کرتا تھا، ورنہ نہیں کرتا تھا، لا نہیں تو وہ سفر نہیں کرتا تھا۔ ان کو ظلم کی جمع ہے، ان کو ازلام کہتے ہیں، تیر، کہے کہ جوئے کے تیر۔ جب کسی شخص کو اپنی قسمت یا آئندہ کام کے لیے مفید ہونا یہ معلوم کرنا ہوتا تھا، خادم کعبہ کو 100 روپے دے کر وہ یہ کام کرا لیتا تھا۔ حرام جانوروں کے سلسلے میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا عرب کی یہ بھی عادت تھی کہ چند آدمی شریک ہو کر ایک اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کے بعد گوشت تقسیم ہوگا؟ 7 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، چلو گوشت تقسیم کریں گے، کس کو کتنا ملے گا؟ تو مثلا لکھ دیا، اس میں ایک تیر پر لکھا ہوگا کہ 100، تو اس کو 100 کلو ملے گا۔ ایک تیر پر لکھا ہوگا نام، ہاں اس کو ملے گا۔ ایک تیر پر لکھا ہوگا یہ 4 میں سے لا، ایک کے نام پہ نکلا، اس کو گوشت ہی نہیں ملے گا۔ یہ تقسیم کا طریقہ تھا، تستقسموا بالازلام، کہ تم تقسیم کو طلب کرو، کیسے؟ تیروں، جوئے کے تیروں کے ذریعے۔ علماء نے فرمایا آئندہ کے حالات، غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے ہیں، آئندہ کے حالات، غیب کے طریقے معلوم کرنے کے جتنے طریقے ہیں، خواہ اہل جفر کے ذریعے، جفر ایک علم ہے، ان کے ہاتھ کے نقوش دیکھ کر ہو یا فال وغیرہ نکال کر، یہ سب طریقے استسقام بالازلام کے حکم میں ہیں اور ناجائز ہے، کیونکہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ سفر مبارک ہوگا کہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ سب اللہ کو معلوم۔ اور استسقام بالازلام کا لفظ کبھی قمار یعنی جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جس میں قرآن اندازی یا لاٹری کے طریقوں سے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے نص کے ذریعے حرام قرار دیا گیا، جس کو قرآن نے میسر کے نام سے ممنوع قرار دیا۔ اسی لیے حضرت سعید ابن جبیر اور مجاہد ثعلبی اور شعبی نے فرمایا کہ جس طرح عرب ازلام کے ذریعے حصے نکالتے ہیں، اسی طرح فارس اور روم میں شطرنج، چوسر وغیرہ کے مہروں سے یہ کام لیا جاتا ہے جو ازلام کے حکم میں ہو کر حرام ہے۔ ذالکم فسق، آخر میں فرمایا یہ طریقہ قسمت معلوم کرنے یا حصہ مقرر کرنے کا یہ طریقہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، گناہ ہے۔ آگے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یعنی آج اللہ کے دن کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے اب تم ان سے کوئی خوف نہ رکھو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے یوم عرفہ میں حضور پر نازل ہوئی، جبکہ مکہ اور تقریباً سارا عرب فتح ہو چکا تھا، پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی قانون جاری تھا۔ اس پر فرمایا کہ اب سے پہلے جو کفار یہ منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہمارے مقابلے میں کم بھی ہے، کمزور بھی، ان کو ختم کر دیا جائے، اب نہ ان میں یہ حوصلہ باقی ہے نہ ان کی وہ طاقت رہی، اس لیے مسلمان ان سے مطمئن ہو کر اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگ جائیں۔
پھر آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے، عرفہ کا دن ہے جو تمام سال کے دنوں میں سید الایام، اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن واقع ہوا، جس کے فضائل معروف ہیں۔ مقام میدان عرفات کا جبل رحمت ہے، جو عرفہ کے دن اللہ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے۔ وقت عصر کا ہے، جو عام دنوں میں بھی مبارک وقت ہے، اور خصوصاً یوم جمعہ میں کہ قبولیت دعا کی گھڑی بہت سی روایت کے مطابق اسی وقت آتی ہے، اور عرفہ کے روز اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا خاص وقت ہے۔ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا پہلا عظیم اجتماع ہے، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک ہیں، رحمت للعالمین، اور صحابہ کرام صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی ناقہ عزبہ پر سوار ہیں، اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول ہیں۔ ان فضائل و برکات اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے آپ پر آیت نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا ثقل و بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی دبی جا رہی تھی، اس نے سر رکھ دیا، آپ بھی اتر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بڑی خوشخبری ہے، جس کا خلاصہ ہے دین حق اور نعمت الہی کا انتہائی معیار جو اس عالم میں بنی نوع انسان کو عطا ہونے والا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا۔ حضرت آدم کے زمانے سے جو دین حق اور نعمت الہیہ کا نزول اور ترویج شروع کی گئی تھی، ہر زمانہ ہر خطے کے مناسب حال اس نعمت کا ایک حصہ اولاد آدم کو عطا ہوتا رہا۔ آج وہ دین اور نعمت مکمل صورت میں خاتم الانبیاء اور آپ کی امت کو عطا کر دی گئی۔ اس میں تمام انبیاء اور رسول کے زمرے میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت اور امتیازی شان کا تو اظہار ہے ہی، اس کے ساتھ تمام امتوں کے مقابلے میں امت مرحومہ کی بھی ایک خاص امتیازی شان کا واضح ثبوت ہے۔